بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان بشیر احمد اپنی ٹیم کے ہمراہ پروگرام راہ نجات کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں آپ کو اپنی طرف سے اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی طرف سے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام راہ نجات میں ہم مختلف اسلامی عقائد کے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہماری موضوع سخن جو گفتگو تھا وہ اس پہ بات ہو رہی تھی کہ خدا کو پہچاننے کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ ہدایت ہے، یعنی کائنات پہ اور انسان کے اندر پوری طرح سے نظم کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی حاکم ہے، یعنی ایک کنٹرول، ایک سسٹم ہے جس کو کنٹرول کیا جاتا ہے تکوینی ذریعے سے. اور اس حوالے سے ہم نے یہ بھی آپ ناظرین کے لیے بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو دانشور تھے اور جنہوں نے اس نظریے کو بیان کیا قرآن اور آیات کی روشنی میں، وہ جناب مرحوم استاد شہید مطہری تھے، جنہوں نے بڑے اچھے انداز میں ان دو راستوں کو جدا کیا، راہ نظم اور راہ ہدایت کو. قرآن میں بھی اس کے بہت سارے نمونے پائے جاتے ہیں، بعض آیات میں دونوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، راہ نظم اور راہ ہدایت کی طرف بھی، اور بعض آیتوں میں جدا جدا یعنی علیحدہ طور پہ نظم اور ہدایت کے سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے. اور آخر میں یہی نتیجہ نکالا تھا ہمارے مولانا اختر عباس صاحب نے کہ اس کے ذریعے سے بھی ہم خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں. یہ تھا پچھلے پروگرام کا خلاصہ. آج کے پروگرام کا عنوان جو ہے وہ ہے یہی معرفت اور وجود، یعنی ایک اور ذریعہ ہم آج دیکھیں گے. وہ ذریعہ ہے عرفان اور شہود کا، یعنی ایک اور ذریعہ جس کے ذریعے سے ہم خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں اور اس کو پہچانتے ہیں، وہ ہے عرفان اور شہود، یعنی انسان کا باطنی ایک طریقے کا تجربہ. آئیے اس خوبصورت سے موضوع پہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ کس طرح سے ہم خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں. ایک اور ذریعہ جس پہ آج ہم یہاں پہ گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے راہ شہود، یعنی باطنی اور قلبی تجربہ جو انسان کا ہے، اس کے ذریعے سے کس طرح خدا کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے، خدا تک پہنچا جا سکتا ہے. اس خوبصورت سے گفتگو پر ہم نے، اس خوبصورت سے موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنے کے لیے آج پھر دعوت دی ہے جناب مولانا اختر عباس صاحب قبلہ کو. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پروگرام میں خوش آمدید کے بعد اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. جناب مولانا، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروگرام راہ نجات میں آپ کا خوش آمدید. میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ، آپ زحمت فرما رہے ہیں اور بہت ہی اچھے مطالب ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے اور ناظرین بھی راضی ہیں ان کے مفید تجاویز اور آراء جو ہم تک پہنچ رہے ہیں. تو آج جو راستہ ہم انتخاب کرنا چاہتے ہیں اور جس راستے پہ گفتگو مورد نظر ہے وہ ہے شہود اور عرفان. جیسا کہ مختلف الہی اور کلامی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ بھی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم آپ سے یہی چاہیں گے کہ شہود سے مراد کیا ہے، یا عرفان جو کہا جاتا ہے اس سے اس کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ راستہ جس پہ گفتگو کرنی ہے جو پروردگار کی شناخت کا راستہ ہے، اگرچہ شاید میں اس کے لیے اہل نہیں ہوں، اگر کوئی ایسا عالم یہاں پہ ہوتا جو زیادہ اہل ہوتا ہے اس گفتگو کا تو شاید اور زیادہ بہتر ہوتا، لیکن بہرحال حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. یہ اس میں جو ہے یہ راہ شہود جو ہے، اس کے لیے ہم یہ جملہ استعمال کرنا شاید اتنا مناسب نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کرنا، چونکہ اس کے پہلے جو ساری گفتگو تھی وہ استدلال تھا. بالکل، یعنی علمی استدلال، فلسفی استدلال، نظم کے ذریعے سے استدلال کرنا، آرگومنٹ کرنا، بالکل بحث کرنا.
لیکن راہ شہود میں استدلال کرنا اور ثابت کرنا نہیں، بلکہ راہ شہود میں دیکھنا. یعنی ابھی تک ہم ثابت کر رہے تھے کہ راہ خدا، ان راستوں سے خدا کے وجود کو ثابت کر رہے تھے، اور اب جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، انسان جو ہے اپنے آپ کو اس لائق پائے کہ خدا کے وجود کو، جو سب سے زیادہ متجلی ہے، وجود جس کے جلوے سب سے زیادہ نمایاں ہیں، اسے دیکھے. کہ حقیقت میں یہی ہونا چاہیے کہ انسان، یعنی وجود خدا ایسی چیز نہیں، مثلا جیسے سورج کے لیے کہتے ہیں کہ سورج کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کچھ بخود نکلا ہوا ہے، جبکہ سورج کا وجود جو ہے خدا کے وجود کے جلووں میں سے ایک معمولی سا جلوہ ہے. خدا کے وجود اس سے بھی زیادہ متجلی، اس سے بھی زیادہ واضح ہے پروردگار کے وجود. فقط وہ نگاہ چاہیے ہے کہ ایک انسان اگر بہت ہی تاریکی میں کسی تہ خانے میں جا کر بیٹھ جائے اور سورج کی روشنی کو نہیں دیکھے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ سورج نہیں نکلا ہے، بلکہ سورج تو نکلا ہوا ہے، روشنی دے رہا ہے، وہ بیچارہ تاریکی میں جا کے بیٹھا ہوا ہے. مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم جو ہے خدا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے لیے دلیلیں پیش کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی تہ خانے میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے پردے ہمارے سامنے ہیں کہ ہم اس کے روشن وجود کو احساس نہیں کر پاتے، دیکھ نہیں پاتے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اصل وجود خدا کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لہٰذا یہ جو آپ نے بتایا راہ عرفان، جی ہاں، اس پہ بحث کی علماء نے باقاعدہ، دونوں کے لیے الگ الگ علم ہے. وہ ساری استدلالی بحث ہیں جس میں دلیل پیش کی گئی ہے، وہ آپ بہتر طریقے سے آپ بھی واقف ہیں اور اس فیلڈ میں کہ وہ کلام کی بحث میں، یعنی علم کلام میں اس کی بحث کی جاتی ہے. جہاں اعتقادی بحث ہے وہاں پر خدا کی شناخت کی بحث ہے اور استدلال کے ذریعے سے خدا کی پہچان. لیکن یہ راہ شہود، یعنی اللہ کو دیکھنا، دل کی آنکھوں سے دیکھنا، یہ بحث جو ہے پورا ایک علم اس کا، اور ایک بہت ہی محترم علم جس کو علم عرفان کہا جاتا ہے. کہ علم عرفان یعنی وہی معرفت کا علم. اس علم میں صرف معرفت پروردگار. علم کلام میں اور بھی بحثیں ہیں. علم کلام میں جہاں پروردگار کے شناخت کی بحث ہے، توحید کی بحث ہے، اس کی صفات کی بحث ہے، وہیں پر نبوت کی، امامت کی، معاد کی، یہ ساری بحثیں ہیں. لیکن علم عرفان میں صرف جو ہے معرفت پروردگار کی گفتگو، اور صرف معرفت پروردگار، وہ بھی استدلال کے ذریعے سے نہیں بلکہ انسان کو اس لائق بنا دینا علم عرفان کے ذریعے سے کہ وہ مشاہدہ کرنے لگے، دیکھنے لگے راہ پروردگار، اور خدا کے وجود کو دیکھنے لگے اور لمس کرنے لگے. کہ اس کے لیے دلیل، یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، خوبصورت ہے. پچھلی مرتبہ ذکر کیا تھا مولانا بزرگوار ہیں زکریا رازی کا، کہ ایک بہت ہی زبردست عالم جو گزرے، فخر الدین رازی، زکریا رازی تو دوسرے، فخر الدین رازی عالم اہل سنت ہیں. انہوں نے بہت سارے استدلال کیا، یعنی جو علمی اعتبار سے اور منطقی اعتبار سے بہت ہی قوی تھے، یعنی فکری اعتبار سے وہ تو تمام مسائل میں بہت سارے وہ استدلال کرتے تھے. خدا کے وجود پر بھی انہوں نے بہت سارے استدلال کر رکھے تھے اور مطمئن تھے کہ ہم نے اتنے سارے استدلال خدا کے وجود پہ کیے ہیں. پھر وہ ایک سفر کرتے کرتے کسی ایک بستی سے گزر رہے، بستی سے آگے بڑھ کے جنگل یا صحرا سے گزر رہے، دیکھا ایک انسان، ایک بوڑھا انسان، دیہاتی جنگلی آدمی یا مثلا صحرائی آدمی، وہ جا رہا ہے ہاتھ میں ڈنڈا لاٹھی لیے ہوئے، وہ گزر رہا ہے وہاں سے. وہ بھی کہیں چشمے وغیرہ سے کچھ پانی پی رہے تھے. تو اس کی طرف جب ان کی نگاہ پڑی تو انہیں اندر دل میں یہ خیال پیدا ہوا، تصور کی یہ کیا ہے، یعنی انسان، میں دیکھو کتنی سینکڑوں دلیلیں خدا کے وجود پہ قائم کر چکا ہوں، یہ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں، اور یہ تو کچھ ایک اس کے پاس ایک دلیل بھی اللہ کے وجود پہ نہیں ہوگی. یہ چیز ان کے ذہن میں ایک تھوڑا اور جو ہے آگے بڑھے اور جا کے پوچھا بلکہ اس سے کہ تمہارے پاس اللہ کے وجود پہ کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے. وہ خاموش رہا، چونکہ بہرحال ایک دیہاتی تھا، مثلا عام آدمی تھا، سادہ آدمی تھا، خاموش رہا. تو ان کو اور تعجب ہوا، کہا کہ اگر میں کہوں کہ خدا نہیں ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو کہا میں اسی لاٹھی سے ماروں گا تمہارا سر ٹوٹ جائے گا. یعنی اس کے لیے جو ہے خدا کا وجود اتنا زیادہ ثابت تھا کہ اس کو دلیل کی ضرورت نہیں. کہ عام طور سے انسان کے لیے واقعاً، چاہے وہ ایک جاہلی انسان کیوں نہ ہو، ایک عام انسان کیوں نہ، اس نے منطق کی، اس نے کلام کی کتابیں یا نہیں پڑھی ہوں، لیکن وجود پروردگار کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، استدلال کی ضرورت نہیں، اتنا ثابت ہونا چاہیے انسان کے لیے. کہ اس کی پوری بحث جو ہے علم عرفان میں کی جاتی ہے، اور علم عرفان جو ہے خوبصورت طریقے سے معرفت پروردگار کی بحث کرتا ہے. جی، بہت ہی خوبصورت مطالب تھے. تو اگر ہم چاہیں مثلا عرفان کے ذریعے سے یا شہود کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل کرے تو اس کے طریقہ کار کیا ہے اس میں؟ جی ہاں، یہ جو ہے ایک مفصل بحث ہے، البتہ اس کے لیے الگ گفتگو کی ضرورت ہے، وہ بھی سادہ انداز سے، چونکہ تھوڑا سا علمی بحث بھی وہاں پہ ہو جاتی ہے. لیکن سادہ انداز سے علماء نے اور عارفوں نے، کہ میں نے عرض کیا کہ میں بہت زیادہ خود اس بحث کے لائق
نہیں ہوں، انہوں نے اس کے مراحل بیان کیے ہیں کہ انسان کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو یعنی مشارطہ کرے، یعنی اپنے آپ سے عہد کرے، اپنے پروردگار سے عہد کرے کہ اب یہ ان مراحل کو طے کرنا ہے. پاکیزگی کے مراحل کی سب سے اہم نقطہ جو ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو پاک کرے، یعنی اپنے اس حد تک پاک کرے کہ دیکھ سکے ذات پروردگار، کیونکہ غیر پاک اور آلودہ آنکھوں سے اور آلودہ قلب کے ساتھ تو ذات پروردگار کو انسان نہیں دیکھ سکتا ہے. تو اس میں مشارطہ کرنا، مراقبہ کرنا، محاسبہ کرنا، یہ سارے تمام مراحل ہیں کہ البتہ ہم اصطلاحوں میں نہیں پڑھنا چاہتے ٹرم کی دنیا میں زیادہ، کہ وہ عوام کے لیے گفتگو ہے یہ کہ انسان پہلے اپنے آپ شرط رکھے کہ ہمیں یہ امور انجام دینا ہے. مثلا جھوٹ نہیں بولنا ہے، کیونکہ جھوٹ ایک جو ہے تاریکی ہے، ایک نجاست ہے، ایک آلودگی ہے جو انسان کو آلودہ کر دیتی ہے. مثلا حسد نہیں کرنا ہے کہ حسد انسان کو آلودہ کرتا ہے. وہ تمام اخلاقی صفتیں ہیں، وہ تمام انسانی صفتیں جو انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں کہ انسان دھیرے دھیرے اپنے آپ سے یہ عہد کرے اور عہد کر کے پھر مراقبہ کرے، یعنی اس پہ مراقب ہو کہ دیکھے کہ اس کی عہد ٹوٹ تو نہیں رہا ہے، اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. ایسا تو نہیں کہ رات میں عہد کیا صبح میں ٹوٹ گیا، ایسا تو نہیں کہ پچھلے ہفتے عہد کیا اس ہفتے ٹوٹ گیا. مراقب ہو، اور مراقب ہونے کے ساتھ محاسبہ کر رہا ہو مسلسل کی ہر مثلا عرفاء جو بزرگان ہیں وہ ہر شب ایک اپنا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے خاص وقت معین کرتے ہیں، مثلا نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے یا بستر پہ آنے کے بعد کہ اپنا حساب کریں کہ آج کیا ہوا، کتنی غلطیاں کی، کتنے عہد توڑے، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سزائیں بھی دینا حد تک. صحیح. یہ تمام مراحل ہیں کہ جہاں عرفان میں طے کرنے پڑتے ہیں کہ وہ تمام مراحل طے کر کے انسان واقعاً اپنی آنکھوں کو اتنا، یعنی ظاہری آنکھ نہیں بلکہ اپنے دل کی آنکھوں کو اتنا روشن اور کھول لیتا ہے کہ اس کو بہت ساری حقیقتیں جو عام انسان کو ممکن ہے نہ دکھائی پڑ رہی ہوں اسے دکھائی پڑنے لگے. ایسے افراد ہیں، ابھی بھی موجود ہیں اور ہمیشہ تاریخ میں رہے ہیں. تاریخ میں کچھ نمونے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم عرض بھی کریں گے کہ جہاں انسان کی دل کی آنکھیں اس طرح کھل جائیں کہ وہ حقائق اس سے نظر آنے لگیں جو ممکن ہر انسان کو نظر نہ آتے ہوں. کہ یہ کام جو ہے ایک عرفان کے ذریعے سے اور علم عرفان کے ذریعے سے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو چاہے کہ پہلے وہ یعنی کلی طور پہ یہ نتیجہ میں نکالوں آپ کے ان بہترین کلمات سے کہ انسان اچھے اخلاق کا پابند ہو، پھر یہ عہد کرے اپنے آپ پہ کہ ان عہدوں کو نہ جی ہاں. اصل میں یہاں پہ جو ہے شاید بعد میں زیادہ گفتگو ہو چکی عرفان کے نام پہ بہت ہی غلط باتیں بھی لوگوں میں رائج ہوتی ہیں. جھوٹا عرفان جو یہاں پہ مثلا ایران میں اس کی بہت گفتگو چلی کہ کچھ لوگ اس سے غلط، چونکہ ایک اہم راستہ ہے اور جذاب ہے، جو خدا کی شناخت کی بات ہو رہی ہے اور خدا کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے تو بہت ہی اٹریکٹیو ہے. لہٰذا اس میں لوگ جو ہے جذب ہوتے ہیں، لیکن اس سے بیچ میں کچھ لوگ غلط بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی سچے عرفان جن کے پاس نہیں ہے. لہذا وہ ایسے مسائل میں جا کے آدمی کو الجھا دیتے ہیں کہ وہ عرفان بجائے خدا سے نزدیک ہونے کے اور خدا سے دور ہو جاتا ہے. لہذا جو بزرگان ہمارے مثلاً وہ جیسے آیت اللہ بہجت بہت زیادہ جو تاکید کرتے جن بزرگوار کا بھی انتقال ہوا ہے تقریباً 1.5 سال پہلے، جو بہت زیادہ تاکید کرتے تھے وہ یہ اور تمام بزرگان یہ کہ راہ عرفان پہ آنے کا اور اس پہ باقی رہنے کا جو سب سے سادہ اور سب سے اہم راستہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام احکام الہی کی رعایت کرنی، جو واجبات ہیں ان کی رعایت کرنا، ان کا حساب رکھنا، ان کو دیکھتے رہنا، ان کے لیے عہد کرتے رہنا، اور جو محرمات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے یہ چیز خود انسان کے دل کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے. یعنی انسان جب بھی ایک حرام سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے، مثلا ایک نگاہ، روایتوں میں بھی ہے کہ مثلا ایک نگاہ اٹھ رہی ہے لیکن وہ نگاہ غلط طرف اٹھ رہی ہے، اسے انسان جیسے ہی روکتا ہے اس کا صرف یہ آنکھ نہیں بند ہوتی، یہ آنکھ انسان سر نہیں جھکاتا بلکہ اس کے دل پہ اس کا ایک اثر پڑتا ہے کہ روایتوں میں اس کے بہت سارے اثرات بیان کیے گئے ہیں کہ اور اسی طرح اگر وہ آنکھ نہیں رکی اور وہ نگاہ نہیں رک پائی اور وہ آگے بڑھ گئی اور اس نے دل کے یعنی نفس امارہ کے تقاضوں کو پورا کر دیا تو اس کے بھی انسان کے دل پر بری طریقے سے اثرات پڑتے ہیں. تو یہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل وہ واجبات اور محرمات، اصل وہ احکام الہی کہ اسی کے اگر انسان پوری طریقے سے اچھے طریقے سے رعایت کر رہا ہے تو اس کے اثرات انسان کے دل پہ پڑتے ہیں اور اس کے لیے حقائق جو دھیرے دھیرے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ یعنی ہر کسی کے لیے ممکن ہے، یعنی ہر کوئی اپنا سکتا ہے، یعنی عوام، اگر ہم عوام کی بات کریں اس راستے کو اپنا سکتے ہیں وہ، یا پھر ایک خاص راستہ ہے مخصوص؟ نہیں احسن، بلکہ صحیح تو یعنی جو ابتدا میں گفتگو کو اشارہ کیا، صحیح تو یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس یہی ہونا چاہیے. حتیٰ استدلال سے بھی خدا کو سمجھنے کی وہ استدلال وغیرہ قائم اس لیے کی جاتی ہے علم کلام میں جو بحثیں کی جاتی ہیں منکرین کے لیے ہیں، مومنین کے لیے نہیں ہے.
یعنی جو لوگ منکر ہیں، جو لوگ انکار کرتے ہیں، ان کو اگر ان کے اعتبار سے مثلا کوئی حسی اور تجربی علوم جانتا ہے، کوئی عقلی علوم جانتا ہے، کوئی فلسفہ میں جانتا ہے، تو ان کے ذریعے سے اگر ان کے دلیلوں کو عقل کے ذریعے سے ثابت کرنا، لیکن یہ مومنین کے لیے نہیں ہے کہ مومنین آئے خدا کے وجود کو استدلال سے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی دھوپ میں کھڑا ہو کے کیا کرے، استدلال کرے کہ سورج نکلا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. مومنین کے لیے وہی راستہ ہے. یعنی مومنین کے لیے کہ وہ قرآن جس کی طرف آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ قرآن جس کی طرف چاہتا ہے، یعنی انسان دیکھے، مسلسل دیکھ رہا ہو، یہ نہیں کہ کبھی کبھی دیکھے. مثلا ماہ رجب آیا ہے، دعاؤں کا مہینہ، اس میں انسان اللہ کو دیکھے. ماہ رمضان آیا تو اس میں انسان اللہ کو دیکھ سکے، دعا میں بیٹھے مسجد میں تب دیکھے. نہیں، یعنی مومن اور انسان ہر مرحلے میں وہ دیکھ رہا ہو، وہ محسوس کر رہا ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں. جی آپ مجھے اجازت دیجیے، یہاں پہ ایک بریک لیتے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جی ہاں ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے راہ عرفان پہ کہ کس طرح سے ہم شہود اور عرفان کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. معرفت خدا کے راستے، راہ شہود. عام افراد جس طرح کائنات کے امور کا مشاہدہ کرنے سے خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح فلسفی اور الہیون اپنی پیچیدہ عقلی دلیلوں سے اس کی ذات اور وجود کو ثابت کرتے رہتے ہیں. لیکن سیر و سلوک کے راستے پر گامزن افراد عامیانہ فہم اور عقل کی پیچیدگیوں سے بالاتر قلب و شہود سے اس کی معرفت حاصل کرنے کی تگ و دو میں رہتے ہیں. تزکیہ اور تہذیب نفس کی وادی میں وہ اس منزل اور مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ ہر چیز میں خدا کی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں. معرفت خدا کی راہوں میں قلب و شہود کا راستہ سب سے زیادہ قوی اور یقین آور راستہ مانا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس راستے کو ہر کوئی طے نہیں کر پاتا، بلکہ اہل طریقت اور عارف حضرات اپنی انتھک معنوی سعی و تلاش کے ذریعہ سے عرفان اور شہود کے ایسے اونچے اور اعلیٰ درجات حاصل کرتے ہیں جہاں خدا کی معرفت ان کے قلب کی گہرائیوں میں رسوخ کر جاتی ہے اور ہر شے میں اسی کی ذات کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. امام علی علیہ السلام اسی اعلیٰ مرتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز سے پہلے ہر چیز کے ساتھ اور ہر چیز میں خدا ہی کو دیکھا ہے. جی ہاں ناظرین، بہت بہت شکریہ جو آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے پروگرام کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. تو گفتگو ہو رہی ہے راہ عرفان پہ کہ کس طرح سے ہم عرفان اور شہود کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں. جی مولانا، یہاں پہ ہم سے کہا گیا کہ ایک اور مہمان دہلی سے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. دیکھتے ہیں کہ ان سے بھی تھوڑا بہت استفادہ کرتے ہیں، اس کے بعد اصلی سوالات پہ آتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو ناظرین، بتایا گیا کہ یہاں دہلی سے ہمارے ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے جناب سید میثم عباس زیدی صاحب قبلہ، جو اسلامیات کے ماہرین میں سے مانے جاتے ہیں اور شاید کانٹیکٹ ہو رہا ہے. جی السلام علیکم. جی ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، جیسے ہی ان کے ساتھ رابطہ ہوگا پھر ان سے ہم استفادہ کریں گے. جی تو میں اگلے سوال کی طرف آتا ہوں، یا کچھ اور آپ اس پہ روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ جیسے کہ ابھی نیریشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ یعنی جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ سب سے پہلا قدم جو اس راستے میں ہے وہ ہے تزکیہ اور تہذیب نفس، یعنی جس کے اندر یہ ہو تو اس کے لیے یہ راستہ ہموار ہو جاتا ہے. تو جیسے آپ نے بھی ابھی اشارہ کیا تھا، قرآن اور معصومین علیہم السلام کے کلام کی روشنی میں کچھ اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں، کچھ اس کے نمونے کے بارے میں. جی ہاں، قرآن میں خود قرآن مجید جو تمام بنیادی مسائل ہدایت انسان کے اس میں موجود ہیں.
اس مسئلے کی طرف قرآن میں الگ الگ طریقے سے ڈائریکٹ و انڈائریکٹ طریقے سے اشارہ موجود ہے، اور خاص کر پھر دعاؤں میں تو اس میں اس عنوان سے بہت ہی خوبصورت جملے موجود. اگر ممکن ہو سکا تو آج کچھ اس میں سے پیش کیا جائے گا. میں کافی جملے حاضر لکھ کے لایا ہوں آپ کی خدمت میں. قرآن میں جو ہے اس مطلب کی طرف جو ہے ایک واقعے کے ساتھ البتہ آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ بالکل ضرور اشارہ اس بات کہ اگر انسان اس منزل تک پہنچ جائے تو وہ بعض چیزیں دیکھ سکتا ہے. جو کہ اس کے پہلے جو ہماری گفتگو تھی، انسان کے دل کی وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ بہت سے حقائق جو عام نگاہیں نہیں دیکھ پاتی ہیں وہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے. قرآن میں وعد لو تعلمون علم الیقین لترعن الجحیم. البتہ یہ مقصود جو ہے یعنی یہ جہنم کی طرف اشارہ ہے، جہنم کو دیکھ لے انسان. صحیح. یعنی یہاں پہ میرا مقصد یہ ہے کہ انسان کی اصل میں وہ آنکھ کھلنے کی طرف ہے. دیکھنا کس کو، یہ الگ بات ہے کہ خدا کو دیکھ رہا ہے یا جنت کو دیکھ رہا ہے، جہنم کو دیکھ رہا ہے، یا ماورائے طبیعت کسی چیز کو دیکھ رہا ہے. یعنی انسان کی وہ آنکھ کھلی ہوگی جو بہت ساری چیزیں جو مادی نہیں ہیں، جو کہ آج کی دنیا مادے میں آ کر اٹک گئی بری طریقے سے، یعنی آ کر حس میں اور تجربوں میں آ کر اس طریقے سے کہ اس کے پیچھے دیکھنے کے لیے گوارا ہی نہیں کرتی، تیار نہیں دیکھنے کے لیے. یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ نہیں، یہاں پر ایسی حقائق ہیں جو اس سے بھی کہیں زیادہ، یعنی اس مادی دنیا سے کہیں زیادہ وسیع، کہیں زیادہ بلند، کہیں زیادہ اہم حقائق موجود ہیں کہ جو آنکھوں سے یعنی بصارت سے نہیں دیکھے جا سکتے. واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ آپ اپنا واقعہ بیان کریں، میں معذرت کے ساتھ بتایا گیا کہ دوبارہ وہ ہمارے مہمان ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں. جی السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب، میں سم عباس زیدی صاحب قبلہ، میں آپ کو اپنے پروگرام راہ نجات میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں. جی میں بھی آپ کو جناب بشیر احمد صاحب اور تمام آپ کے ساتھیوں کو سلام عرض کرتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ، خصوصاً اس پروگرام کے لیے جو آپ واقعی بہت زحمتیں کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، اور یہاں ہمارے ہندوستان میں خصوصاً دہلی میں بہت مومنین استفادہ کر رہے ہیں اس پروگرام سے آپ کے، اور لوگ جو ہے ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں. جی بہت اچھی کوشش ہے آپ کی، انشاءاللہ خدا کامیاب کرے آپ. انشاءاللہ ضرور آپ کی دعائیں ہو، اور آپ کے جو تجاویز اور مفید آرائیں آپ سب ناظرین کی طرف سے، وہ ہمارے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گفتگو ہو رہی ہے عرفان اور شہود کے بارے میں، کس طرح سے ہم اس راہ کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں. میں آپ سے مختصر سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو عرفان اسلام میں مطرح کیا جاتا ہے، آپ چونکہ دہلی سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ہندوستان میں بھی اس وقت ہے، تو میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ ادیان ہندوازم، یعنی ہندوازم لے لیجئے آپ، اور عرفان اسلامی، ان دونوں کو ملا کے کوئی تفاوت پایا جاتا ہے کیا؟ وہاں بھی اسی طرح سے، اس عرفان میں بھی اسی طرح سے ہم خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں ایسا، یا صرف اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے؟ دیکھیے بشیر صاحب، جہاں تک عرفان کا تعلق ہے، جی، اور پھر اس کو اگر ہم جو ہے وہ عرفان کو مخصوص کریں مختلف ادیان اور مذاہب کے ساتھ کہ یہ عرفان اسلامی ہے یا عرفان ہندوازم ہے، تو خود جو ایک عرفان ہے وہ روش خدا تک پہنچنے کی یا خدا کو درک کرنے کی، خدا کے وجود کو، جی، یہ ایک مستقل موضوع ہے. اگر ہم ہندوازم کے تناظر میں یا اسلام کے تناظر میں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عرفان اسلامی یا ہندوازم، تو پھر یہ وہ اس خاص دین سے جس کے ساتھ ترکیب دے رہے ہیں، اس کو جی دے رہے ہیں، پھر یہ اس سے متاثر نظر آتا ہے. اس کے جو قوانین اور آئین ہے کسی بھی کہ اسلام نے جو ہے وہ توحید کا پرچم بلند کیا اور وحدانیت کا درس دیا. عرفان اسلامی جو ہے اب خدا کے وجود کے اس بات پہ تو بہت زیادہ خود اسلام جیسے کہ زور نہیں دیتا ہے قرآن مجید، کیونکہ یہ مسلم ہے پوری دنیا کی اور انسانیت کے لیے، نیچر میں ہے انسان کی کہ خدا جو ہے، لیکن توحید کے اوپر کہ خدا واحد ہے اور یہ خدا کی جو صفات ہیں اور تجلی ہے خدا کی، تو اس پر جو ہے عرفان اسلامی کا یہ پوری تاکید ہے اور اس سے متاثر ہے عرفان اسلامی. لیکن ہندوازم میں جہاں تک ایشور کا تعلق ہے اور ایشور کا تصور ہے تو وہ بہت زیادہ اسلام سے نزدیک ہے. اس کے بعد زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوازم جو متاثر ہیں تمام، اور ہندوازم میں جو افکار و مکاتب فکر ہیں
ان سے یہ توحید سے جو ہے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے ہندوازم میں، اور صرف بہت سارے مختلف طریقے اور اسلوب جو ہیں اور روش خدا کو پانے کے لیے اور درک کرنے کے لیے، وہ اس میں ان کے ہندوازم میں جو ایکسپرٹ لوگ ہیں، ان کے ماہر ہیں، وہ ان کا سہارا لیتے ہیں خدا کو درک کرنے کے لیے۔ خدا کو جو ہے وہ کیسے درک کر سکتے ہیں، نیروانا کو جو ہے، اور وہ مختلف اس میں ریاضتیں کرتے ہیں، مختلف طریقے اپناتے ہیں۔ اس کو آپ جو ہے وہ عرفان کا نام دے سکتے ہیں، جیسے کہ تپسیا جس کو کہتے ہیں، اور یا پہاڑوں اور جنگلوں میں دنیا سے جو ہے وہ گوشہ نشین ہو کر صرف جو ہے وہ لین ہو جانا اور ڈوب جانا خدا کے تصور میں اور فکر میں، وہ اس سے جو ہے درک کرنا چاہتے ہیں خدا کو۔ یہی اس طریقے کو اگرچہ اسلام میں اس کی مذمت کی گئی ہے کہ دنیا سے کنارہ کر کے اور گوشہ نشین ہو کر صرف خدا کو اس طرح سے ہم درک کریں کہ ان دنیا سے اور روزگار سے کوئی کام ہی نہیں رہتا، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ عرفان اسلامی جو ہے وہ اس سے کافی فاصلہ رکھتا ہے اپنا، اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو نزدیک سے دیکھتے ہوئے جو ہمارے عرفا نے کیا ہے خدا کو اور اس کی تجلی کو، اس کو درک کیا ہے، اور اس کے اوصاف کو، خدا کی جو صفات ہیں، وہ اس کا جلوہ جو ہے وہ خدا کی قدرت کا جلوہ ہر چیز میں دیکھتے ہیں۔ مخلوق چھوٹی سے چھوٹی مخلوق میں بھی جو ہے وہ خدا کی قدرت کا جو ہے جلوہ دیکھتے ہیں اور اس کی تجلی دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہے تھوڑا سا فرق ہے عرفان، اگر آپ کہیں گے یہ عرفان اسلامی اور عرفان ہندوئی۔ بہت بہت شکریہ جناب میثم صاحب، اتنے مطالب بھی کافی ہے ہمارے لیے، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم اور آپ سے استفادہ کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے استفادہ کریں گے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں جی۔ تو مولانا یہاں پہ کچھ اہم نکات کی طرف اشارہ کیا ہمارے معزز مہمان جو دہلی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے۔ ایک نقطہ جو یہاں پہ بہت ہی دقیق نقطہ تھا کہ اگر اس کو کسی مذہب کے ساتھ جوڑا نہ جائے تو خود بخود ایک مستقل ایک چیز ہے عرفان اور شہود، لیکن پھر دوسری چیزیں جو آتی ہیں، مثلاً ہندوازم آئے گا ایک طرف سے، عرفان اسلامی کہیں گے، عرفان ہندوئی کہیں گے، عرفان مغربی کہیں گے، جتنے بھی مقاصد فکر ہوں گے۔ تو اس میں سے جیسے انہوں نے بھی کچھ نکات کی طرف اشارہ کیا کہ اسلام خود مادیات میں رہ کے بھی ان سے، یعنی دنیا سے انسان کو دور نہیں کرتا، لیکن عرفان میں جانا، لیکن انہی منابع سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اگر کچھ آپ اس پہ روشنی ڈالنا پسند کریں گے پھر اگلے سوال کی طرف۔ ہاں، البتہ یہ ایک بہت ہی اہم بحث ہے، اور یہاں مختصر طور پہ صرف اشارہ ہی ہو سکتا ہے کہ یعنی اسلام میں بھی یہ مشکلات پیدا ہوئی مسلمانوں کے درمیان، اسلام میں نہیں، یعنی مسلمانوں کے درمیان میں، کہ عرفان سے پھر آگر تصوف کو جیسے جوڑا جاتا ہے، کہ یہ بھی اسی یعنی دوسری فکروں سے جو ہے دوسری فکروں سے متاثر ہونے کے نتیجے میں تصوف، اور تصوف میں بھی جو ہے درجے ہیں کسی حد تک، بعض تصوف، بعض صوفیہ جو ہیں وہ عرفان سے بہت نزدیک ہیں، لیکن بعض جو بہت دور ہو جاتے ہیں، یعنی اسلامی اصولوں سے دور ہو جاتے ہیں، اسلامی قانون سے دور ہو جاتے ہیں، اسلامی روش زندگی سے دور ہو کر مثلاً بھائی ایک طرح کی روحانیت جو اسلام میں بالکل جو ہے جائز نہیں ہے، اور اسلام میں شدت سے منع کی گئی واقعات بھی موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، امام علیہ السلام کے زمانے میں، امام علیہ السلام نے ڈانٹا جا کر ایک شخص کو، تم کیا کر رہے ہو، کہ وہ اپنے بیوی بچوں سب کو چھوڑ کے بیٹھا ہوا، وہ اللہ اللہ گھر میں بیٹھا کر رہا ہے۔ یہ چیز جو ہے اسلام میں اس کو نہیں، یعنی اسلام جو ہے ایک بہت ہی یعنی اعتدال کا مذہب ہے، تمام پہلوؤں کو دیکھ کر ایک معتدل اور مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ایک مستقیم اور اعتدال کی اور بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کو اسلام کہتے ہیں، جس میں تمام حقوق کی رعایت کرنا، اللہ کے حقوق کی بھی رعایت کرنا، بندوں کے حقوق کی بھی رعایت کرنا، گھر والوں کے حقوق کی رعایت کرنا، باہر والوں کے حقوق کی رعایت کرنا۔ یہ نہیں کہ صرف جو ہے ایک پہلو پہ لے کر آدمی بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہو، کہ جو تصوف جو ہے، باطل تصوف جو ہے، وہ اسلام میں بھی اس طرح کے موجود ہے۔ صحیح۔ رہی بات عرفان کی، وہ تمام مذاہب میں بہرحال ہیں، یعنی عرفانی تصورات تو تمام مذاہب میں ہیں، جو تمام وہ مذاہب کی، خاص کر جو الہی مذاہب ہیں، جو الہی ادیان دین ہیں، اس میں حتماً ہیں، اور بعض ادیان ایسے ہیں جو اس حد تک جو ہے منحرف ہو چکے ہیں کہ انہیں الہی کہنا بہت مشکل ہو رہا ہے، لیکن اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ ممکن ہے وہاں بھی بہرحال، کیونکہ بعید نہیں ہے کہ انبیاء آئے ہوں اور انبیاء نے جو ہے وہ تمام اہم مطالب جو ابھی بھی موجود ہیں، مثلا بعض ہندوازم میں، بدھزم بھی بعض اہم مطالب، توحیدی مطالب موجود ہیں، اخلاقی مطالب، کہ اس سے اس بات کی بو آتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ بھی انبیاء کی تعلیمات کے نتیجے میں آئے ہوں۔ صحیح۔
بہت بہت شکریہ. تو آپ نے جو پچھلا سوال تھا میرا وہ یہ تھا کہ قرآن کی روشنی پھر ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا. جی وہ واقعہ یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ مدینے آئے تو مسجد بنائی, اور مسجد میں چونکہ بہت سارے لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے تو سب کے لیے گھر نہیں ہو پایا تھا, تو جو لوگ مطلب مدینے کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر میں تقسیم کر دیا اور مہمانوں کو اپنے رکھا, آدھا آدھا گھر کر کے آدھے میں خود رہتے آدھے, تو وہ لوگ جو مجرد تھے یعنی جن کی شادی نہیں ہوئی تھی ان کے لیے اتنے گھر کی بھی ضرورت نہیں تھی, ان کے لیے اتنی مشکل بھی نہیں تھی, مدینہ بہت سردی اور گرمی کے اعتبار سے بھی اتنا مسئلہ نہیں رہتا تھا, تو ایک باہر چبوترے ٹائپ کو بنا ہوا تھا, بہت سارے لوگ وہاں پہ اور بڑے بزرگ شخصیتیں اصحاب صفہ کے نام سے وہاں پہ ہوا کرتی تھیں, اور وہ مثلا مسجد میں ہوتے تھے, رسول اللہ سے درس حاصل کرتے تھے, تعلیمات اسلامی سیکھتے تھے اور آ کر مثلا یہاں پہ آرام کرتے تھے, کھانا پینا. رسول اللہ مسجد سے باہر نکلے, ان کے پاس آگے بیٹھے تھوڑی دیر اصحاب صفہ, ان میں سے ان کی خیریت پوچھی کہ کیف اصبحتم, تمہاری صبح کیسی ہوئی, یعنی کیسے صبح کیے, جو پوچھنے کا وہاں پہ طریقہ ہے. تو سب نے کہا ٹھیک ہے, مثلا ایک نے کہا کہ میں نے صبح کی یقین کی حالت میں, یعنی بڑا جملہ تھا جو شاید ہم لوگوں کے اعتبار سے اتنا بڑا جملہ نہ ہو, لیکن رسول اللہ نے جب یہ جملہ سنا تو کہا کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے, مثلا یعنی یہ زبان حال بیان کر رہا ہوں کہ کیا اس کی کوئی دلیل ہے, کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ یقین کی حالت میں تم نے صبح کی. تو کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت کون جنت میں کون جہنم میں, آپ کے اصحاب میں آپ کے ساتھیوں میں, اور اگر آپ چاہیں تو میں نام بھی بتا دوں. یہاں پہ مقصود یہ نہیں تھا کہ یعنی مقصود صرف یہ مراد یہ ہے کہ ایک انسان ممکن ہے کہ اپنی اس کی حالت بھی وہاں روایتوں میں ہے کہ اس کی حالت کس طرح رات بھر کس طرح گزری تھی, یعنی اس کی وہ حالت بیداری میں تھا, اور حالت ایک طرح کی یعنی وہی کیفیت جو تزکیے کی کیفیت ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں چاہوں تو بتا دوں کہ اس وقت کون کہاں پر ہے. تو رسول اللہ نے وہاں پر خاموش کیا کہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں. یعنی ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اس مادی دنیا سے آگے کی چیزیں بھی یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتا ہے. وہ یعنی انسان کی حقیقی دل کی آنکھوں کا کھل جانا, کہ اسی طرح اشارہ بھی ہے کہ جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ عبادت جس پروردگار کی کرتے ہیں اس خدا کو دیکھا ہے, آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو امام نے, اب یہ روایت جو ہے وہ دو تین لفظوں میں الگ الگ ہے, یعنی الگ الگ طریقے سے بھی ہے. کہا کہ وائے ہو تجھ پر میں ایسے خدا کو عبادت نہیں کر سکتا جس کو نہیں دیکھا ہو. لم عابد ربن لم ارہ, جس خدا کو ہم نے دیکھا ہی نہیں, یا کیف عابد ربن لم ارہ, یہ الگ الگ کر کے جملے ہیں, دو تین جملے اسی طرح سے, کہ کیسے میں اس خدا کی عبادت کر سکتا ہوں جس کو دیکھا نہیں, بغیر دیکھے تو کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی, جس کو دیکھا ہی نہیں, جس کو یقینی جس کے بارے میں نہیں ہے. تو پوچھا کیسے آپ نے دیکھا ہے, تو وہاں پہ امام نے فرمایا وہی اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا, ابصار سے نہیں دیکھا جاتا, بلکہ اللہ کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا چاہیے, اور دل کی حقائق ایمان کے ذریعے سے اور دل کی آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کے وجود کو انسان دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے. کہ قرآن میں اشارہ بھی, یعنی انسان کو یہ درس دیا گیا, کیا انسان علم یعلم بان اللہ یرا, کیا انسان یہ نہیں جانتا, وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی انسان مسلسل اگر اس مطلب کی طرف متوجہ ہو کہ وہی راہ تزکیہ عرفان کی طرف پہنچنے کا راستہ, ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان یہ متوجہ ہو کہ دیکھ رہا ہے, ذات پروردگار جو ہے اسے دیکھ رہی ہے. جیسا کہ روایتوں میں مثلا امام علی علیہ السلام سے خوبصورت جملہ کی اتقوا المعاصی فی الخلوات, کہ خلوتوں میں تنہائیوں میں گناہوں سے بچو, کہ فإن الشاہد هو الحاکم, کی جو دیکھنے والا ہے وہی فیصلہ کرنے والا بھی. ایسا نہیں, دنیا کا کورٹ نہیں ہے کہ فیصلہ کرنے والا کوئی اور ہے, گواہ کوئی اور ہے, گواہ بھی وہی ہوگا, فیصلہ کرنے والا بھی کوئی وہی ہوگا. تو ذات پروردگار جس طرح دیکھ رہی, انسان بھی دیکھے, یعنی چونکہ قریب ہے, جو قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا جا رہا ہے. قرب کے مراحل جو ہیں, شاید کبھی فرصت ہو تفصیل سے بیان کیا جائے کہ قرآن میں کئی قرب کے مراحل انسان کے لیے بیان کیے گئے. ایک جگہ صرف ڈائریکٹ کہا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو یہ نہیں کہا کہ رسول تم کہہ دو, یعنی بندہ خود ہی دیکھے, یہ نہیں کہا کہ رسول, یعنی بیچ میں یہاں واسطہ بھی نہیں بنایا. اور بہت سی جگہوں پہ کیا کہا, بہت سی جگہوں پہ قرآن کی آیت ہے قل قل قل, یعنی اشنا ہے مومنین کی, اے رسول کہہ دو, اے رسول کہہ دو. لیکن یہاں جب بندہ میرے بارے میں پوچھے, اذا سألک عبادی انی, جب میرا بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو یہ نہیں کہ آپ کہہ دیں, یہ نہیں کہا قرآن نے, بلکہ قرآن نے ڈائریکٹ کہا فإنی قریب, میں قریب ہوں, میں اپنے بندے سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اور قریب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اسے جواب دیتا ہوں. یعنی انسان دیکھ رہا ہے, پکارنے والا دیکھ رہا ہے. مثلا ماہ رجب یہ دعا کا مہینہ ہے, جب انسان دعا کر رہا ہو تو واقعی خدا کو اگر دعا کر رہا ہے, اگر دعا صرف پڑھ رہا ہے, کہ ہماری عادت عام طور سے یہ ہوتی ہے کہ دعا پڑھتے ہیں, صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں,
اور مطلب کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. لیکن اگر پڑھنے سے آگے پڑھنے کے ذریعے سے دعا کرے, کیونکہ ائمہ معصومین نے جو دعا بتائی وہ بہترین دعائیں ہیں, لیکن اہم چیز کیا ہے کہ دعا پڑھتے وقت متوجہ ہو کہ صرف دعا پڑھ نہ رہا ہو, بلکہ واقعاً دعا کی جاتی ہے. پروردگار سے دعا کر رہا ہو تو حتماً وہ خدا کو دیکھ بھی رہا ہے, جب خدا سے کہتا ہے کہ میں کیا ہوں اور تو کیا ہے اور تو کیا ہے, جب یہ دعاؤں میں متعدد جگہوں پہ آتا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے راہ عرفان پہ, اور بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے مہمان یہاں پہ آپ تک اپنے مطالب پہنچا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہے, پروگرام دیکھتے رہیے راہ نجات. إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك لولاك يا ربي هلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك كل نبي وملك وكل من أهل لك وكل عبد سألك سباح أو لبى فلك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك يا مخطئا ما أغفلك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر آجلك واختم بخير عملك لبيك إن الحمد لك والعز لا جی ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے راہ عرفان پہ کہ شہود کے ذریعے سے کس طرح ہم خدا کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں. یہاں بتایا گیا کہ ایک ٹیلی فون کالر ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ سوال ان کا کیا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ اپنا نام بتائیں. جی میں الطاف حسین میر ہوں, کشمیر سے ہوں. جی بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام راہ نجات میں. جی اپنا سوال پوچھیں. سب سے پہلے میں اس راہ نجات پروگرام کے میزبان اور مہمان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے سوال پوچھنے کا موقع دیا. شکریہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ خدا کو ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں. جی ایک مسلم بات ہے, ہم دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں. جی جی سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہم خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے؟ صحیح صحیح. کیا ہم بہت دیکھ جی 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 بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آپ کو ابھی ہمارے مہمان یہاں پہ جواب سے مستفیض فرمائیں گے. جی بہت ہی اہم سوال تھا, آپ نے تھوڑا بہت اشارہ بھی کیا تھا اس کی طرف. جی بہت ہو رہی تھی اور یہ البتہ خوب اہم گفتگو ہے, اور اصل گفتگو یہی یعنی پورے اس موضوع پہ کہ ذات پروردگار کو شروع میں اشارہ کیا کہ یعنی ہر انسان کے لیے یعنی وہ دل کو اتنا پاکیزہ کر سکے کہ ذات پروردگار کو دیکھ سکے, اس کے لیے بہت زیادہ علم کی اور بہت زیادہ وہ علم اور اس کی انکار نہیں, یعنی وہ اہم چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن ذات پروردگار کو دیکھنے کے لیے اصل میں اس پاکیزگی کی ضرورت ہے جو انسان کے اندر ضروری ہے. کہ شاید کبھی تفصیل سے گفتگو ہو کہ بہت سارے احکام جو دین میں آئے ہیں اور اس کے بہت سارے متعدد فلسفے ہیں, لیکن ان تمام فلسفوں کے درمیان میں ایک کامن اور مشترک جو فلسفہ ہے تمام احکام کا, وہ یہ ہے کہ انسان کو پاک کرنا. یعنی انسان کو واقعاً پاکیزہ ہونے کی ضرورت ہے. خاص کر مادی دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو اس کو آلودگی کا خطرہ جگہ جگہ پہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آدمی یہ سوچے کہ نہیں میں مثلا شراب نہیں پیتا تو میں پاک ہوں, یا میں فلاں برا کام نہیں کرتا تو پاک ہوں. نہیں, بہت ساری جائز چیزیں بھی کبھی کبھی انسان کو آلودگی میں ڈال دیتی ہیں, لہٰذا ان سے بھی بعض بچنا پڑتا ہے. جیسے عام دنیا کے بھی قانون ہے. مثلا ایک انسان اگر ایک اچھی پڑھائی کرنا چاہتا ہے اس کو بہت ساری جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے. اگر وہ نہیں بچائے گا تو
یعنی بہت سارے کھانے سے، بہت ساری دیگر ایکٹیویٹیز سے، بہت سارے کھیل کود سے جو جائز ہیں اس سے اس کو اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے پڑھ سکے، ایک اچھا اسٹوڈنٹ ثابت ہو سکے. اس طریقے سے راہ شناخت پروردگار یا راہ تکامل جسے یعنی انسان پرفیکٹ ہونا چاہتا ہے، بہتر ہونا چاہتا ہے، اس راہ میں بھی آگے بڑھنے کے لیے بہت ساری جائز چیزوں انسان وہ ایسے عام حالات میں نجس نہیں ہے، آلودہ نہیں ہے، لیکن شاید انسان کی کامیابی کے راہ میں وہ رکاوٹ ہے، یعنی آلودہ کر دیتی ہے انسان کو، لہذا اس سے انسان کو بچنا پڑتا ہے. اللہ کہا کہ بہت سارے احکام میں ایک جو یعنی تمام احکام میں حتی تمام احکام کا ایک فلسفہ جو ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کی تطہیر کرے، اپنے آپ کو پاک کرے، تاکہ وہ وہی اس کی دل کی آنکھیں یعنی دل اتنا پاک ہو سکے کہ پاک چیزوں کو قبول کر سکے. چونکہ دل اگر نجس ہے اور پاک چیز آ بھی رہی ہے، متوجہ بھی ہو رہا ہے کوئی، حتیٰ وہ رسول اللہ کی زبانی آ رہی ہو، لیکن اگر دل پاک نہیں انسان کا تو وہ دل میں ٹھہر نہیں سکتی، یعنی رکے گا نہیں. چونکہ بہت سارے نمونے موجود ہیں، مثلا انبیاء تبلیغ کرتے رہے لیکن انبیاء کی تبلیغ کا اثر انسان پر نہیں ہوا. کیوں نہیں اثر ہوا؟ اس لیے اثر نہیں ہوا کہ سنتے تھے وہ لیکن دل ان کے آمادہ نہیں تھے پاک ہونے کے لیے. مثلا جناب نوح جیسا نبی آ کر تبلیغ کرے اور اثر نہ ہو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی اولو العزم نبی آ کر تبلیغ کرے، اثر نہ ہو. کیوں؟ اصل وجہ وہی تھی کہ انسان نے اپنے دل کو پاک نہیں کیا تھا، کہ وہ تمام مشکلات نظر آتی ہیں. مثلا حج میں آپ انسان جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں 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 جائز چیزیں جو ممکن ہے کہ عام حالات میں، بلکہ بعض چیزیں مستحب ہیں، بعض چیزیں کے لیے تاکید ہے کہ یہ کام کرے مثلا، لیکن کہا کہ نہیں وہاں پر تمہارے لیے حرام ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی تھوڑا سا یعنی ایک تطہیر یہاں پر جہاں غسل کے ذریعے سے، جہاں احرام کے ذریعے سے، تو ہر ایک کا اپنا الگ الگ فلسفہ ہے اور بہت سارے اہم فلسفے اس کے اندر موجود ہیں کہ عام طور سے ہمارے حجوں میں ان کی طرف توجہ نہیں کی جاتی اور اتنا مفید حج بھی اسی لیے نہیں ہو پاتا کہ جو ہونا چاہیے. بس ایک اہم فلسفہ تطہیر ہے تمام احکام. نماز میں تطہیر، واقعی انسان صبح سے لے کر دوپہر تک بازار میں رہ کے آلودہ ہو جاتا ہے، ذہن انسان کا آلودہ ہو جاتا ہے، جائز کام کر رہا ہے، ناجائز بھی کام اس نے نہیں کیا، غلط کام نہیں کیا، پھر بھی بازار کا کام ہے کہ انسان کو کسی حد تک جو ہے وہ آلودہ کر دے. پھر اس کے لیے کہا کہ نہیں، اب جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے، حی علی الصلاۃ کی وقد قامت الصلاۃ کی آواز آئے، تب چھوڑو یہ سب ساری چیزیں اور چلو نکلو یہاں سے. بہت سارا کما لیا انسان نے، تو کہا کہ اب کما تو لیا ہے، جائز طریقے سے کمایا، لیکن جائز طریقے سے کمانے کے بعد بھی کہا رسول اللہ سے کہ خذ من اموالہم صدقہ، ان سے کہو کہ نکالیں، صدقہ دیں. رسول اللہ کو تو صدقے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. اور ممکن ہے ایک زمانے میں ایسا اسلامی اور عالمی معاشرہ ہو کہ کسی کوئی غریب نہ ہو، اور صحیح ہے کہ نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ جس میں کوئی غریب نہ ہو، کوئی فقیر نہ ہو، لیکن پھر بھی کہا جائے گا کہ صدقہ دو. کیوں؟ اس لیے قرآن نے فلسفہ بتایا کہ صدقے کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ کسی فقیر کو ملنے والا ہے، یہ اس کا فائدہ ہے. فائدہ اور ہوتا ہے اور فلسفہ اور ہوتا ہے. مثلا ایک انسان اگر غسل کر رہا ہے، اپنے آپ کو دھل رہا ہے، تو پانی اگر وہ درخت کی طرف جا رہا ہے بہہ کے، تو وہ اس سے درخت کو ہریالی مل رہی ہے، تو وہ فائدہ اس کا ہے. لیکن اصل کام اس لیے کہ انسان خود غسل کر رہا ہے. ویسے یہ کہا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے سے ان کو پاک کرو، اس کے ذریعے ان کے ذریعے سے صدقے ذریعے سے، کیونکہ آلودہ ہو گیا پیسہ جمع کرتے کرتے انسان جو ہے وہ آلودہ ہو گیا، اس کے تزکیے کی ضرورت ہے. پر یہاں بھی اگر انسان تزکیے کے راہ میں، یعنی ایک بڑا میدان جو تزکیے کے لیے اپنے آپ کو، مثلا یہ ماہ رجب آیا ہے، ماہ شعبان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، اس میں انسان اگر کسی حد تک اپنے آپ کو بعض ایسی برائیاں جو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے اندر ہیں لیکن کنٹرول نہیں کر پا رہے، اگر عہد کرے اور اپنے آپ کو پاک کرے، تو پاک کرنے کے اثرات پھر انسان کے دل میں پڑتے ہیں، پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یعنی ان حقائق کو دیکھنا پھر انسان دیکھتا ہے، واقعاً دیکھتا ہے، شب قدر میں دیکھتا ہے، پروردگار کے جلووں کو دیکھتا ہے، اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اس کے وجود کو دیکھتا ہے. لیکن ہاں وہی دل کی آنکھوں سے، جو برادر عزیز نے سوال کیا کہ دل کی آنکھوں سے، اور دل کی آنکھوں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، نہیں کہ کسی خاص عارف کے لیے نہیں، بلکہ ہر انسان جو ہے دیکھ سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا. یہاں اور بھی بہت سارے سوالات میرے پاس موجود ہیں، لیکن دامن وقت میں بالکل میں بھی بہت سارے جملے لکھ کے لایا تھا. چلے انشاءاللہ پھر اگلے جلسے میں، اگلے پروگرام میں باقی سارے مطالب پر روشنی ڈالیں گے. آپ سے یہیں پہ خدا آپ سے کرتے ہیں. جی ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی راہ عرفان پہ، لیکن گفتگو بہت ہی اچھی ہو رہی تھی، لیکن دامن وقت کی کمی کے باعث ہم گفتگو کو آگے نہیں بڑھا سکتے. یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں ضرور انہی مطالب کو آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے آپ سب سے خدا حافظ.